کبھی سوچا ہے کہ ایک سادہ سی دعا تاریخ کا رخ کیسے موڑ سکتی ہے؟ آج ہم قرآن کی 3 ایسی صورتوں کے گہرے رشتے کو سمجھیں گے جن کی کہانی ایک دعا سے شروع ہوتی ہے، پھر ایک معجزاتی جواب سے گزرتی ہے اور آخر میں شکر گزاری کے ایک بڑے سبق پر ختم ہوتی ہے۔ یہ سورۃ الفاتحہ، سورۃ الفیل اور سورۃ القریش کی ایک جڑی ہوئی داستان ہے۔ تو چلیں، ہمارا سفر شروع ہوتا ہے سورۃ الفاتحہ سے، جسے سراغاز یعنی دی اوپننگ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ صرف قرآن کا پہلا باب ہی نہیں، بلکہ ہر مسلمان کی نماز کا بالکل مرکز ہے، اس کا دل ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب ایک انسان اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور ایک ایسی گفتگو کرتا ہے جو اس دنیا سے کہیں آگے کی ہے۔ تو یہ صورت ہے کیا؟ اصل میں یہ رہنمائی کے لیے ایک درخواست ہے۔ یہ انسان کی سب سے بنیادی ضرورت کا اظہار ہے اور اسی لیے اسے قرآن کے بالکل شروع میں رکھا گیا ہے، جو آگے آنے والے پورے کلام کی بنیاد بنتی ہے۔ سورۃ الفاتحہ اتنی اہم ہے کہ اسے کئی ناموں سے پکارا جاتا ہے اور ہر نام اس کی ایک الگ خوبی کو ظاہر کرتا ہے۔ اسے السبع المثانی کہتے ہیں، یعنی وہ 7 آیتیں جو ہر نماز میں دہرائی جاتی ہیں۔ سورۃ الصلاۃ بھی کہتے ہیں کیونکہ اس کے بغیر تو نماز ہوتی ہی نہیں۔ یہاں تک کہ اسے سورۃ الشفا یعنی شفا کا باب بھی کہا جاتا ہے، روحانی اور جسمانی بیماریوں سے نجات کے لیے۔ ذرا اس سورت کے بہاؤ کو دیکھیں، صرف چند آیتوں میں ایک پورا روحانی سفر طے ہو جاتا ہے۔ ہم اللہ کی تعریف سے شروع کرتے ہیں، پھر اپنی بندگی کا اقرار کرتے ہیں، اس کے بعد صرف اور صرف اسی سے مدد مانگتے ہیں، اور آخر میں اپنی سب سے بڑی خواہش اس کے سامنے رکھتے ہیں: ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ اور یہاں ایک بہت ہی گہری بات سامنے آتی ہے۔ سورۃ الفاتحہ ایک سوال ہے، ایک پکار ہے، اور باقی سارا قرآن اسی ایک پکار کا جواب ہے، وہ رہنمائی ہے جو ہم نے مانگی تھی۔ ذرا سوچیں، ایک پوری کتاب، ایک مکمل ضابطۂ حیات، صرف ایک دعا کے جواب میں۔ تو جب دعا اتنے خلوص سے کی جائے تو جواب بھی اتنا ہی طاقتور ہوتا ہے نا؟ آئیے اب دعا کے الفاظ سے نکل کر تاریخ کے ایک ایسے لمحے کی طرف چلتے ہیں جہاں خدائی جواب بالکل آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ یہاں سے کہانی ایک بالکل نیا، ایک ڈرامٹک موڑ لیتی ہے۔ ہم پہنچتے ہیں اس سال میں جسے تاریخ ہاتھی کا سال یعنی عام الفیل کہتی ہے، اور یہ واقعہ کعبہ کی حرمت سے جڑا ہوا ہے۔ تو اس سورت کا نام الفیل کیوں ہے؟ بھئی انہی جنگی ہاتھیوں کی وجہ سے جو مکہ پر حملہ کرنے والی فوج کا سب سے نمایاں حصہ تھے۔ یہ واقعہ اتنا بڑا تھا کہ اللہ نے اس کی یاد کو ہمیشہ کے لیے قرآن میں محفوظ کر دیا۔ اچھا، تو یہ ابرہ تھا کون اور اس کا منصوبہ کیا تھا؟ یمن کا ایک بہت طاقتور حکمران جو حسد میں جل رہا تھا، اور اس نے خدا کے گھر کی حرمت کو چیلنج کرنے کی ہمت کی۔ ذرا وہ منظر سوچیں، ایک بہت بڑی فوج جس کی قیادت دیو ہیکل جنگی ہاتھی کر رہے ہیں، عرب کے دل کی طرف بڑھ رہی ہیں، اور ان سب کا صرف ایک مقصد ہے: کعبہ کو گرا کر لوگوں کی توجہ اپنے بنائے ہوئے ایک نئے عبادت خانے کی طرف موڑنا۔ لیکن جیسے ہی ابرہہ کی فوج قریب پہنچی، کچھ ایسا ہوا جس کی کسی کو توقع نہیں تھی۔ آسمان پر بادل نہیں بلکہ پرندوں کے جھنڈ چھا گئے، اور ان کے پاس کیا تھا؟ چونچ اور پنجوں میں دبی ہوئی چھوٹی چھوٹی کنکریاں۔ بظاہر تو یہ ایک مذاق لگتا ہے نا، اتنی بڑی فوج کے سامنے یہ ننھے پتھر، مگر یہ عام پتھر نہیں تھے۔ اور نتیجہ؟ وہ فوج جسے کوئی نہیں ہرا سکتا تھا، وہ لمحوں میں ختم ہو گئی۔ یہ ایک واضح پیغام تھا کہ زمین کی کوئی بھی طاقت خدا کی مرضی کے آگے نہیں ٹھہر سکتی۔ کعبہ اپنی جگہ محفوظ کھڑا رہا، جو اللہ کی حفاظت کی ایک دائمی نشانی ہے۔ دیکھیں، یہ صرف ایک جنگ کا خاتمہ نہیں تھا، یہ ایک نئے دور کا آغاز تھا۔ اس ایک واقعے نے پورے علاقے کی قسمت بدل دی، اور خاص طور پر اس نے ایک قبیلے یعنی قریش کے عروج کی بنیاد رکھ دی۔ تو سوال یہ ہے کہ اس ایک معجزے نے ایک چھوٹے سے قبیلے کو عرب کا سب سے طاقتور قبیلہ کیسے بنا دیا؟ چلیں دیکھتے ہیں کہ ان پر کون سی نعمتیں نازل ہوئیں۔ تو یہ قریش تھے کون؟ یہ کوئی عام قبیلہ نہیں تھا، یہ مکہ کے حکمران تھے، کعبہ کے محافظ، اس مقدس گھر کے متولی۔ تو جب کعبہ محفوظ رہا تو سمجھے ان کی عزت اور بقا محفوظ رہی۔ کعبہ کی اس معجزاتی حفاظت کے بعد اللہ نے قریش کو تین ایسی بڑی نعمتیں دیں جنہوں نے ان کی دنیا ہی بدل کر رکھ دی۔ ذرا سوچیں، ایک ایسی زندگی جہاں ہر وقت بھوک اور حملے کا ڈر ہو، اور پھر اچانک سب کچھ بدل جائے۔ انہیں کیا ملا؟ پہلی چیز، محفوظ تجارتی راستے یعنی خوشحالی، دوسری بھوک سے نجات، اور تیسری اور شاید سب سے بڑی نعمت، خوف سے آزادی اور امن و سلامتی۔ تو سورت کا پیغام بالکل صاف اور سیدھا ہے۔ بھئی یہ سب نعمتیں کہاں سے آئیں؟ اللہ کی طرف سے۔
तो फिर इबादत भी इसी एक रब की करो जिसने तुम्हें भूख में खिलाया और खौफ से बचाया। ये एक सीधा सा उसूल है, जब नेमतें मिलती हैं तो शुक्रगुजारी लाजिम हो जाती है। अब आखिर में इन तीनों सूरतों की कड़ियों को जोड़ते हैं और देखते हैं कि ईमान की ये पूरी तस्वीर कैसे मुकम्मल होती है। तो देखें, ये कितना खूबसूरत साइकिल है। सूरतुल फातिहा है दरख्वास्त, हम अल्लाह से मांगते हैं। सूरतुल फील उस दुआ का खुदाई जवाब है जो इसकी ताकत को जाहिर करता है। और फिर सूरत कुरैश आती है इंसानी जिम्मेदारी के तौर पर, यानी शुक्रगुजारी। हम मांगते हैं, वो अता करता है और हमें उसका शुक्र अदा करना है। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ता है, दुआ, फिर उसका जवाब और फिर शुक्र। ये सिर्फ एक तारीखी किस्सा नहीं है, ये तो हमारी अपनी जिंदगियों का भी नक्शा हो सकता है। ये तीन सूरतें हमें सिर्फ माजी नहीं दिखाती, बल्कि ईमान, उम्मीद और शुक्र से भरी जिंदगी गुजारने का रास्ता भी दिखाती हैं।